میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ اب بھی سوال آئیں گے جی، کتھے ہو اسلام ہیں؟ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن ابن ملجم نماز پڑھاتے اس نے مولا مشکل کشا پہ وار کیا، اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا حضرت اس کا وار اتنا شدید تھا کہ اس کی جو تلوار تھی نا وہ حضرت مولا مشکل کشا کے سر پاک کو کاٹتی کاٹتی کن پٹی تک آئی حضرت، اتنا شدید وار تھا حضرت، ٹھیک ہے جی، تلوار کاٹتی کاٹتی ایسے کٹ دیتی دیتی کن پٹی تک آئی حضرت۔ آپ ذرا تصور کریں حضرت مولا مشکل کشا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ موون ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، ڈکلوران ابھی نہیں بنی تھی، پیناڈول ابھی نہیں آئی تھی، بروفن ابھی نہیں بنی تھی حضرت، تصور کریں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضرت۔ لیکن لکھا ہے ابو فیروز لؤلؤ اس نے خودکشی کر لی، یہ گرفتار ہوا۔ اب یہ گرفتار کھڑا تھا اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی پہ تھے، آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، آپ نے فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ حضرت۔ ہاں جی جی اسلام، فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ، پانی اس کی جانب لے جایا گیا، دل میں بغض اہلی تھا، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا پانی نہ پینا، اس میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا ہے۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی کا بھرا ہوا پیالہ اسی طرح واپس حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں آیا، تو آپ عبد الرحمن ابن ملجم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اوے عبد الرحمن ایک ہی کیتا ہے، پانی پین تو انکار کر چھڑے، وہ جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا نا تے علی نے اونی دیر تک بروز قیامت جنت چ نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیندا ہے۔ کدھر ہے جی یہ اسلام ہے؟ اسی لڑاکے، اسی غسیلے، اسی گالاں کڈن والے، اسی بد زبانی چھوٹی چھوٹی گل تے کرن والے، کدھر ہے جی یہ اسلام ہے جی؟ کدھر ہے یار یہ اسلام؟ بتاؤ مجھے ادھر کدھر گیا یہ اسلام؟ بتاؤ یار۔ سڑکاں تے ایک دوجے نو ویکھ کے انج لگدا ہے اسی نکلے ہی لڑانا ایک دوجے نال، کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا۔ کدھر ہے وہ اسلام حضرت جی؟ ہے جی کدھر ہے حضرت جی وہ اسلام؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی رہا کرتی تھی، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، جناب صدیق اکبر سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن کیا وہ اکیلی تھی، نابینا تھی، بیمار تھی، جناب صدیق اکبر نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی، روز اس کے گھر تشریف لے جاتے، جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، سالن بناتے، روٹی پکاتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے، اور جب کبھی حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے تو کسی معتبر بندے کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں جی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، فرمایا اس دن بھی میں نے کوشش کی، آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے، اب فرماتے میں نے اس شخص سے کہا، میں نے کہا تو نے نہیں جانا، آج میں جاؤں گا، اور ارادہ یہ تھا کہ اس طرح کی خدمت آج جا کے کر دینی ہے کہ اماں جی بھی خوش ہو کے کہیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ اب فرماتے میں مقررہ وقت پہ چلا گیا، آہستہ السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں جی کو پتہ نہ چلے کہ کون آیا ہے۔ اب فرماتے ہیں پہلے جا کے میں نے جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے اونٹوں سے لگایا کہ کھا لو، کہتے جیسے نوالا اونٹوں سے لگا اماں جی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اس اماں کے لیے تو اہم ہی مشہور ہے کہ یہ نبینا ہے، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو پھر اس کو کیسے پتہ ہے ابو بکر نہیں آیا ہے؟ فرماتے میں نے پوچھا، میں نے کہا ماں تجھے تو نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا پھر کس طرح پتہ چلا ابو بکر نہیں آیا ہے؟ تو اس نے منہ کھول کے دکھایا، اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میں نوالا نہیں چبا سکتی، جب حضرت ابو بکر آتے ہیں پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، جب وہ نرم ہو جاتا ہے نا پھر اس کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا اونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو حضرت ابو بکر نہیں آئے ہیں، قتل حسین نسل میں
مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ دسو جی کتنے وے والا اسلام پائی ہی اج تک کسی کے منہ چ برکی؟ اہی تو حضرت جنہوں نے پانیاں سن اہی تو انہوں نے کھون ٹرے دے ہیں۔ چلو جی پھر اور آگے چلو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لکھا ہے جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا تو اگلے روز ایک بچی آئی چھوٹی سی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا اس وقت کیا حال ہے۔ عرض کرتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بتا۔ وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں بھائی نہیں، اکیلی ہوں، ساتھ میری بوڑھی دادی ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں، ان کا دودھ نکال کے نا ہم بیچ کے نا دودھ تو اپنا گزارا کرتے ہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھ سے بکریوں کا دودھ نہیں نکل سکتا، دادی بیمار ہے وہ نکال نہیں سکتی۔ رو اس لیے رہی ہوں جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ اتنے بھائی 4 دن ہی نمازاں پڑھ لی سڑی آکڑ نہیں پہنتی ہے۔ اتنے 2 حج عمرے کر رہی ہوں جی جناب، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ جناب صدیق اکبر رو پڑے پھر، اور رو کے اس بچی کو جواباً کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رونا، حضور نبی علیہ السلام نے تو پردہ فرما لیا لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے جی، کتنے وے والا اسلام؟ اچھا جی اور آگے آؤ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ایتھے تھے حضرت جی، ہم پہلے غریب کی غریبی کا صحیح جنازہ نکالتے ہیں۔ پہلے جناب یتیم کے یتیم ہونے کا پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، ہیں جی، سب کو بلا کے بٹھا کے کیمرے لگا کے دکھایا جاتا ہے جی یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے، اس کے والد صاحب مر گئے ہوئے ہیں، یہ یتیم ہے، آؤ تمہیں بتاؤں اسلام کا انداز کیا ہے۔ لکھا جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے، تو تاریخ کہتی ہے میں نے اسلام کو کس انداز سے دیکھا کہ آپ کی پشت مبارک پہ نشان تھا۔ آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان آ گیا؟ جو غلام پاس کھڑے تھے وہ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا اے خاموش، کوئی بات نہ امام صاحب کے لیے اپنے دل میں لانا، امام صاحب نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امام صاحب کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رات کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے اندھیرے میں یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ ہیں کتنے وے اسلام؟ ہیں جی کتنے وے اسلام؟ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وقت۔ ہیں جی دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے۔ میں پھر بار بار یہی کہوں گا حضرت، اور گرمی بھی بڑی شدید ہے، میں کوئی زیادہ باپ کا امتحان نہیں، اللہ مجھے نہیں لگ رہی کوئی، میں بھی تو نہیں نا ویس کوٹ پائی دی، میں گرمی سردی ہے تو کڑ چھڑی دی حضرت جی، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، میں جان کے پہنتا ہوں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ مولا مشکل کشا گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے، ان کا ہردی موٹے تو نہیں پان دینی ہے، پھر چلو ویس کوٹ پا لی دی ہوتے، یہ گرمی ادھر ہوتی ہے حضرت جی، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا میں نے پورا تھان سر پہ باندھا ہوا ہے حضرت، کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل مجھ پہ فوکس ہے لائٹ کا حضرت جی، گرمی ادھر لگتی ہے جب بھی لگتی ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا حضرت ہے نا، لیکن میں آپ کا کوئی زیادہ امتحان نہیں لوں گا۔ آج سوکھا سودا جمیا کر لو یار، آج سوکھا سودا کر لو جی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ صحابی ہیں، میں نے کہا نا اوکھے سودے وہ کر گئے جی، جن کے لیے لکھا ہے کہ ان کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے آپ کی پشت سے کھال جل چکی تھی حضرت،
اور چربی نکل آئی ہوئی تھی حضرت۔ ایک دن کسی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ یہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا خباب پیچھے سے قمیض اٹھاؤ۔ انہوں نے قمیض اٹھائی تو حضرت عمر فاروق نے آپ کی پشت چوم لی۔ تو یہ آگے سے کہتے ہیں امیر المومنین یہ کیا کیا آپ نے، کیوں میری پشت چومی؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی کیونکہ یہ وہ شانوں والی پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے حضرت۔ آج بھائی آپ کو کوئی کوئلوں پہ نہیں لٹائے گا، آج آپ کو کوئی کوئلوں پہ نہیں لٹائے گا حضرت۔ آج سوکھا سودا ہے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے جی، اور بڑے بڑے اوکھے سودے کیے ہیں انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کربلا کے لیے نکلنے لگے، اور حضرت یہ یاد رکھنا یہ نکلنا آپ کے اور میرے نکلنے کی طرح نہیں تھا۔ یہاں حضور بلے شاہ اس دور میں کہتے ہیں ادا عشق لورے دیندہ ہے جی میں کہنا یار کریندہ ہے۔ اگر شان بلے شاہ یہ ہے تو پھر شان امام حسین کیا ہوگی حضرت جی ہیں؟ لیکن حضرت جی مسلک تھا نا جی ان کا، کیا جی وہ میرے دکھ وچ رادی میں سکھ نو چلے ڈاواں حضرت جی ہیں۔ امام میاں محمد بخش صاحب نے ایویں تو نہیں کہا، آپ فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں۔ او بھائی ادھر کون ہے اس دور میں جو طاقت ہوتے زور نہ لگائے؟ کون ہے اس دور میں جی جو طاقت ہوتے زور نہ لگائے؟ میرے آگے کمزور میں 2 تھپڑ ایویں اور دے دیتا ہوں حضرت جی۔ وہ وہی تھے جنہوں نے طاقت ہوتے زور نہیں لگایا حضرت، بہت بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے حضرت جی۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا یہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا، کہتے ہیں پوری کربلا میں امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا حضرت۔ جتنے دن اہل بیت والوں نے میدان کرب و بلا میں گزارے امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا، کیوں بلا؟ کہ یہ نہ ہو علی اصغر زمین پہ ایڑی رگڑ دے اور نیچے سے پانی نکل آئے حضرت ہیں۔ ہاں جی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ شیخ فرماتے ہیں جتنی دن اہل بیت والے میدان کرب و بلا میں رہے امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا، کہیں یہ نہ ہو علی اصغر زمین پہ ایڑی نہ رگڑ دے نیچے سے پانی نہ نکل آئے حضرت۔ میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو، ارے اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہو جاتے تو میرے امام حسین پہ پانی نہیں بند کر سکتے تھے، لیکن کیا انہوں نے آپ ہی پانی چھڑ چھڑے حضرت۔ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، او پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہیں۔ او بھائی یہی ہے عشق، ایویں تو حضرت سلطان باؤ کہتے ہیں نا جی، آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو۔ آپ کو تھوڑا سا بتاؤں قتل معشوق کیا ہوتا ہے؟ ایک بات بس میں واپس آ جاؤں گا کر کے۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں، انڈیا میں حضرت کا مزار ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ کے مرید تھے حضرت، وہ لکھا ہے ایک قتل معشوق کا حضرت مقام رضا، لکھا ہے کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کوڑی تھی، اور حضرت نے اپنے سارے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ یہ جو کچھ بولے نا تم نے آگے سے خاموش رہنا ہے، اس لیے سارے مرید خاموش رہا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر بی بی صاحبہ نے قبلہ پیر صاحب کے لیے بھی بڑے بڑے سخت جملے بول جانے، آپ نے کوئی مرید، وہ ایک دن کیا ہوا، حضرت کا ایک مرید نا کابل سے آیا پٹھان، اس نے تلوار بھی لگا رکھی تھی، حضرت نے خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کر رہا تھا، بی بی صاحبہ آ گئیں، آگے پوچھتی ہیں وہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے پیر صاحب نے کرنے کو کہا ہے۔ پہلے تو خان کی ہوئی، پھر بی بی صاحبہ نے اپنی توپوں کا رخ پیر صاحب کی جانب کر دیا۔ وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا یہ کہہ کے کہ بھائی اندر سے آئی ہیں، ظاہر ہے میرے پیر مرشد سے کوئی نسبت ہے تو اندر سے آئی ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ اب یہ پیر صاحب کے لیے بھی سخت جملے کہہ رہی ہیں، اسے نہیں برداشت ہوا، اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا اور کھینچی باہر۔ اس نے اس سے پہلے کہ تلوار اپنا کام کرتی، حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی، اب بھاگتے ہوئے آئے مرید